اور 2019 کو باقاعدہ طور پر خوشامدید کہنے میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ اس وقت 2018 کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے۔ لاہور، ملتان، اسلام آباد سے آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 2018 کا آخری سورج غروب ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد 2019 کا سورج طلوع ہوگا۔ اور آپ کو بتائیں کہ سال کا آخری سورج ڈھل چکا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سال کا آخری سورج ڈھل چکا ہے اور اب ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ اسلام آباد کا رخ کرے ضمیر حسین۔ ضمیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ضمیر، بتائیے گا کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، آخری دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سال 2018 کا سورج غروب ہو چکا اور اب 2019 کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا۔ تو 2018 کی اگر بات کر لی جائے تو 2018 کا سورج غروب ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کو خوشیاں تو کچھ لوگوں کو غم دے گیا، کیونکہ 2018 کی اگر بات کر لی جائے تو سیاسی جماعتوں کے لیے تو کسی جماعت کے لیے تو یہ خوشائند رہا تو کسی کے لیے نقصان دہ، کیونکہ یہ سال 2018 سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بھاری بھی رہا اور کچھ لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بھی بنا رہا۔ اگر اس کی بات کر لی جائے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تو 2018 ہی وہ سال ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکومت بنی اور اس کے بعد 100 روز مکمل کیے گئے اور اس کے بعد نئی جو ہے عوامی منصوبے شروع کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 میں اس طرح سے کامیابیاں نہیں سمیٹی، وہ بھی مایوس کن رہا ان کے لیے سال۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر بات کر لی جائے تو سال 2018 مسلم لیگ نواز کے لیے کافی بھاری رہا، کیونکہ اسی سال میں میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزائیں سنائی گئیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہے وہ بھی سزاوار ٹھہرے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف۔ بہت شکریہ ضمیر حسین۔ آپ ہمیں اسلام آباد کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔